والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محترم مکرم، آج جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں کائنات کے خالق و مالک نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ چیزوں کے بارے میں۔ پھر آگے کائنات کے خالق و مالک نے اس اشیاء کا تذکرہ بھی بیان فرما دیا۔ فرمایا من الخوف والجوع، ڈر، بھوک، ونقص من الاموال، اور مال کی کمی، والانفس، اور عزیز و اقارب رشتہ دار اولاد کی کمی، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے۔ آگے کائنات کے خالق و مالک نے اس آزمائش کے بعد اس آزمائش پہ شاکر و صابر کائنات کے خالق و مالک اپنے پروردگار کی رضا کی خاطر برداشت کیا تو فرمایا وبشر الصابرین، اور ان صبر کرنے والوں کو، ان برداشت کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ عزیزان مکرم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، اشد البلایا علی الانبیاء فالامثل فالامثل۔ پروردگار عالم اپنی مخلوق کو بعض دفعہ آزمائش و امتحان سے گزارتے ہیں، اور اس آزمائش و امتحان سے گزارنے کا مقصد اس کے مقام، اس کے مرتبہ، اس کے درجات کو بلندی۔ جس طرح کے دنیاوی رواج ہے، قانون ہے کہ جب کسی کلاس کا، کسی معاملے میں اس کا امتحان لیا جاتا ہے تو کامیاب ہونے والوں کو اس گریڈ سے آگے، اس کلاس سے اگلی کلاس میں ترقی دی جاتی ہے۔ بعین یہی کیفیت کائنات کے خالق و مالک نے ہی رکھی کہ انسان کی آزمائش کی، اور بالخصوص اپنے قریب ترین بندوں کے، اپنے محبوب اور اپنے پسندیدہ بندوں کی زیادہ ہی آزمائش ہوتی ہے کہ تاکہ ان کو زیادہ ہی مقام و مرتبہ دیا جائے۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں کائنات کے خالق و مالک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ان کے رب نے ان سے کچھ معاملات میں، کچھ باتوں میں ان کی آزمائش کی تو وہ آزمائش میں پورے اترے، کامیاب ہوئے امتحان میں۔ تو کائنات کے خالق و مالک نے فوراً اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، اس کی ترقی کا ہی اعلان فرما دیا، انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم کائنات کے لوگوں کے لیے آپ کو امام بنا دیا، آپ کو پیشوا و مقتدا بنا دیا۔ اور اس وقت تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کچھ علاقے، کچھ قوم کی طرف سے مبعوث ہوئے، اور آپ کی اولاد میں سے آخر میں جو تشریف لاتی ہیں، یعنی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس کو کائنات کے خالق و مالک نے اپنی مقدس کتاب میں یوں اعلان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا،
کہ ہم نے آپ کو پوری کائنات کے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہ جو کائنات کے خالق و مالک نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما، تو اس وقت تو وہ پورے علاقے کے، پوری کائنات کے نبی اور رسول نہیں تھے، لیکن کائنات کے خالق و مالک نے اس کی تکمیل آپ کی اولاد میں سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے یوں فرما دی کہ پوری کائنات کے، بلکہ یوں کہیے پوری مخلوقات کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ایک عالم نہیں، ایک جہان نہیں، ایک دنیا نہیں، بلکہ اگر عالمین کی یوں تشریح کی جائے، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، تو یعنی تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تھی، وہ امامت کی وہی بات آ گئی۔ عزیزان مکرم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلایا علی الانبیاء، کائنات کے خالق و مالک کی آزمائش امتحانات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ذات اقدس کے ساتھ سب سے زیادہ، پھر ان کے بعد جتنا ان کے قریب ہوگا فل امثل پھر اس کے مطابق ان کی آزمائش امتحان۔ اور عزیزان مکرم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اپنی امت کو آنے والے واقعات، آنے والے آزمائش امتحانات، فتن سے بھی متنبع فرما دیا۔ سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے قیام فرمایا، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی، جب کوئی بات سمجھانا ہوتی، کوئی بات بتانا ہوتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کو بعض نصیحت فرمایا قیام فرمایا، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام آزمائش امتحانات و فتن سے آگاہ فرمایا، اور عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ نے تو ان کو یاد کیا، کچھ نے ہم بھول گئے، لیکن پھر جب وہ واقعہ آتا تو پھر ہمیں اس طرح یاد ہوتا کہ جس طرح کوئی آدمی کسی آدمی کے ساتھ سفر کیا، کسی کے ساتھ رہا، پھر وہ آدمی جدا ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد جب وہ آدمی سامنے آتا فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا یہ چہرہ تو میرا شناسہ ہے، کہیں اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ فرمایا اسی طرح جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا پورے آزمائش، پورے فتن کو، اور پھر جب وہ فتنہ، جب وہ بات آتی پھر ہمیں یاد آتا یہ بات تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے بتلا دی تھی۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ فتنے شروع ہوں گے، آزمائش امتحان کا سلسلہ شروع ہوگا، وہ اس طرح ہوں گے کہ جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے تو ایک دانے کے بعد دوسرا دانہ گرتا ہے، فرمایا اسی طرح فتنے ہوں گے۔ اسی لیے کہیں یوں ارشاد فرمایا کہ صبح کی انسان یصبح مومن ویمسی کافر، کہ آزمائش امتحان فتنے ایسے آئیں گے کہ صبح وہ انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ محدثین حضرات نے اس کی مختلف تشریح بیان کی ہے، ان میں سے ایک یہ کہا کہ انسان صبح کے وقت حالت ایمان میں ہوگا اور پورے دن اس کی اتنے فتنے، اتنے آزمائشیں، ایسی باتیں آئیں گی کہ وہ اس کے ایمان میں خلل پڑ جائے گا۔ بسا اوقات وہ ان فتنوں میں آ کر، ظاہری باتوں میں آ کر وہ پھسل جائے گا۔ فرمایا ویمسی کافر، اور فرمایا بسا اوقات یوں ہوگا کہ وہ شام کو تو مومن ہوگا، جب صبح اٹھے گا وہ کفر ہوگا۔ وہ یہ ہوگا کہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو حلال سمجھتا تھا اور لوگوں کے دیکھا دیکھی میں آ کر وہ اس چیز کو بھی وہ حلال سمجھنے لگے گا، جس چیز کو وہ حرام سمجھتا تھا صبح کو اس کو وہ حلال سمجھنے لگے گا۔ فرمایا یا تو یہ ہے۔ دوسرا کافر کا بمعنی کفران نعمت،
کہ آدمی اللہ رب العزت کی دی ہوئی انعامات پہ اکرامات پہ جو کچھ ان میں فضل و کرم فرمایا اس کو وہ یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے والا شاکر ہوگا۔ لیکن بسا اوقات جب آزمائشیں آئیں گی، امتحانات آئیں گی، تو پھر اللہ کی ان نعمتوں کا کفر کرے گا، کفران نعمت کرے گا، ناشاکری کرے گا۔ تو اس کفر کا معنی یہ کفران نعمت ہے، ناشاکری ہے۔ عزیزان مکرم، جس فتنے جس آزمائش کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو متنبہ فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ تم جس دور میں ہو، جو شریعت، جو کتاب، جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں، اگر تم 90% اس پہ عمل کرو، 10 کو چھوڑ دو، فرمایا ہلاک، تم ہلاک ہو جاؤ گے، تمہارا نقصان ہو جائے گا، تم برباد ہو جاؤ گے۔ آگے فرمایا اور ایک ایسا وقت آئے گا میری الہی شریعت، میری الہی ہدایت پہ اگر وہ 90% کو ترک کر دے، صرف 10% کو بھی اپنا لیں، فرمایا وہ نجات پا لیں گے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا القابض علی الدین کالقابض الجمر علی الید، کہ انسان دین میں قائم رہنا اس کے لیے اتنا مشکل ہوگا کہ جس طرح اپنے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہے۔ عزیزان مکرم، آج اس پرفتن دور میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان کا ایک ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایک نکتہ صادق آ رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ بسا اوقات مذہبی لبادہ اوڑھ کر دین اسلام کا نام لے کر دین اسلام کی مخالفت، دین اسلام کے خلاف باتیں کی جاتی ہے، اور خاص کر جس کو ہم ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ آج ترقی کا دور ہے کہ انسان کے انگلیوں میں پوری کائنات اس کی انگلیوں میں ہے، یعنی موبائل کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اسی سوشل میڈیا میں جو کچھ اسلام کے خلاف، داعی اسلام کے خلاف، اللہ رب العزت کی شان کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، اگر کافر بات کرتا، غیر مسلم بات کرتا، ملحد بات کرتا، ہندو بات کرتا، تو پھر مسلمان سوچتا کہ یہ تو ویسے بھی کافر ہے، یہ ویسے بھی مخالف اسلام ہے، یہ ویسے بھی اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ شوم یہ قسمت یہ ہے، اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دین اسلام کا احساس، اس کی قدر و قیمت ہمارے دلوں کے اندر نہیں، معمولی سے دنیاوی کام کے لیے، دنیاوی اشیاء خریدنے کے لیے اس وقت تو ہم اپنی پوری عقل استعمال کرتی ہے، سوچتی ہے کہ یہ چیز خالص ہے یا 2 نمبر تو نہیں ہے، یہ چیز ایسی ہے ویسی ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہیں چلتا، کسی دوسرے سے تجربے کار آدمی سے ہم پوچھتی ہے میں یہ چیز خریدی ہے، یہ دیکھو یہ صحیح ہے، 2 نمبر تو نہیں۔ لیکن دین اسلام کے بارے میں ہم ایسی آنکھیں بند کر لیتی ہے، جو بات کہی ہم نے اسے اپنا لیا۔ میں پہلے بھی عرض کیا تھا اور آج دوبارہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ کے ملک میں ایک ایسا آدمی جو اپنے آپ کو یوں کہتے میں انجینئر ہوں، اس کی تعلیم دنیاوی ہے، لیکن آج دین کا ایسا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، اس کی زبان سے، اس کے باتوں سے ایسے ایسے فتنے شروع ہوتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ میں عرض یہ کروں کہ جو علم دینی رکھنے والا ہے وہ بھی اس کی باتوں میں پریشان ہوتا ہے۔ سادہ لو انسان جن کو دین کے اسلام کا زیادہ علم نہیں ہے وہ تو زیادہ ہی پھسلیں گے، وہ زیادہ ہی گمراہ ہوں گے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں خدا را جو اسلام کی نئی تشریح کر رہا ہے، جو اسلام کی باتیں ایسے کر رہی ہے، کبھی نعوذ باللہ اصحاب کرام کے نقائص بیان کرتا ہے، کبھی یوں کہتا ہے کہ کتابوں میں غلط ہے، کبھی یوں کہتا ہے کہ بڑوں نے یہ بات غلط کہی ہے۔ عزیزان مکرم، ایک بات ذہن نشین کر لیں، آپ لوگوں کا تجربہ ہے، دنیاوی قانون بھی یہی ہے، اگر کسی آدمی کا کیس عدالت میں چل رہا ہے
تو نہ مجھے بھی اجازت ہے نہ کسی مدعی کو نہ مدعا علیہ کو کہ اس کے بارے میں اس کیس کے بارے میں کوئی باتیں کرے۔ اگر وہ بات کرتا ہے تو پھر یوں کہا جائے گا کہ اس نے عدالت کی توہین کی ہے، عدالت کے معاملات میں مداخلت کی ہے۔ عزیزان مکرم، ایک بات ذہن نشین کر لیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، میں اور آپ کون ہیں اس کے بارے میں فیصلے کرتے پھرے، ان کے بارے میں باتیں کرتے رہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں اگر ان کے اندر کچھ خامیاں تھیں، کچھ کوتاہیاں تھیں، اب یہ بات بیان کرنے سے کیا وہ خامی، کیا وہ کوتاہی، کیا وہ نقص دور ہو جائے گا، سوائے اس کی کہ ہم اپنا نامہ اعمال خراب کریں گے، ہم اپنے ایمان کو خراب کریں گے، ہم اپنے اعمال ضائع کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین قاعدہ بیان فرما دیا، ذکروا موتاکم بالخیر۔ جو کلمہ پڑھنے والا دنیا سے چلا گیا ہے، اگر اس کا تذکرہ کرنا ہے تو اچھے الفاظ میں اس کی اچھائیاں بیان کرنی، ان کی برائیاں مت بیان کرے۔ بس اوقات اہل بیت کی محبت کا نام لے کر وہی انجینئر ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایسے ایسے نقائص بیان کرتا ہے کہ الیاذ باللہ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ میں اور آپ یا کوئی اور انسان کون ہے جو اس میں مداخلت کرے جس پہ پروردگار عالم راضی ہو چکے ہیں۔ اور دوسری بات میں ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ اصحاب کرام وہ مقدس جماعت ہے جو کائنات کے خالق و مالک نے پوری دنیا سے، پوری کائنات سے ان انسانوں کو چن کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس کی مثال یوں ہے، اگر کوئی آپ کا عزیز، کوئی آپ کا رشتہ دار، کوئی آپ کا بزرگ، کوئی آپ کا معتبر آدمی کہیں سفر کے لیے جاتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے ساتھ جانے کے لیے، میرا ہم سفر، میرا سامان اٹھانے کے لیے، میری خدمت کے لیے کوئی آدمی مجھے دو۔ کیا آپ لوگ اپنی ہی علم اور اپنی سوچ، اپنے تجربے کے مطابق وہ آدمی منتخب کریں گے جس کے بارے میں آپ کو اندازہ ہوگا یہ میرے بزرگ کی، یہ میرے بڑے کی خدمت کرے گا، اس کی تکلیف کو دور کرے گا، اس کو سکھ دے گا، اس کو چین دے گا، اس کو سکون دے گا؟ کبھی آپ یوں ہی کریں گے کہ وہ آدمی دیں گے کہ جو اس کو ایک ایک راستے پہ، ایک ایک قدم پہ اس کو پریشان کر، اس کو تنگ کرے، ایسا آدمی آپ نہیں دیں گے۔ میرا اور آپ کے علم ناقص ہے، علام الغیوب کی ذات اقدس تو پورے کائنات کے علم ان کے پاس ہے۔ انہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کائنات سے وہی اچھے لوگ، برگزیدہ لوگ، مقدس لوگ چن کر آپ کی خدمت کے لیے دیے تھے، اور میں آپ کون ہیں ان کے بارے میں باتیں کریں؟ عزیزان مکرم، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ دین اسلام کو کمزور کرنے والی بات ہے، مخالفین کو موقع دینے والی بات ہے۔ اسی لیے میں عرض کروں گا کہ ایسے مفسدین کی باتوں سے، ایسے ان کی باتیں سننے سے پرہیز کریں، اپنے ایمان کو بجائے 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ کی مخلوق کو نہ ستائیں، کسی کا حق نہ کھائیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت مجھ پہ اور آپ پہ اپنا خصوصی فضل کریں اور مجھے اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔